الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ یعنی بہت ساری زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ جس طرح کے حالات اور جس طرح کی آزمائشیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں نازل ہوئیں۔ بہت سارے واقعات میں مماثلت ہے اور بہت سارے پیغام جو رسول اللہ نے پیش کیے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی وہی تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، ان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کو پیش کیا، دعوت توحید کو پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توحید کا کام کیا، دعوت توحید کو پیش کیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اور دوسری بات، جس طرح کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اور کفار کے معبودان سے اعلان برات فرمایا۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان برات فرمایا، اننی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبودان باطلہ سے اور کفار سے برات کا اعلان کیا، بری ہونے کا اعلان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شمس و قمر اور کواکب معبودان باطلہ سے اعلان برات فرمایا۔ تو یہاں سے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے برات، یہ عقیدہ الولا والبرا، اسے محدثین کے ہاں عقیدہ الولا والبرا کہتے ہیں، کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا اعلان فرمایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا۔ اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، یعنی علاقہ چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا اور ہجرت کرنا اور بیٹا قربان کرنا اور اپنے جو ہے مختصر جو ہے وہ خانوادے کو، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں جہاں پانی نہیں ہے اور جہاں جو ہے وہ پرندہ بھی نظر نہیں آتا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو چھوڑا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنا علاقہ، اپنا وطن اور اپنا شہر
اور اپنے عزیز و اقارب اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ چھوڑیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم پر جس طرح کی آزمائشیں تھیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح ابتلاءات اور آزمائشیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی وہ آپ کے مخالف تھے، وہ آپ کے دشمن تھے، بلکہ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ انہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے کے اوپر جو ہے مجبور کر دیا۔ آپ کے حقیقی چچے ابو لہب وہ آپ کا دشمن تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی جو لوگ ابو جہل وہ آپ کا دشمن تھا۔ آپ کے جو قریبی تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اتنی آزمائشیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آزمائش کے گزارے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو پھر بھی آزمائشوں کا دور شروع ہوا، اور جب ہجرت فرمائی مدینہ گئے تو وہاں بڑے بڑے مخالفین، بڑی بڑی طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ یہود کی ایک بڑی تحریک تھی، اور اسی طریقے سے جو مکہ میں بیٹھے کفار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہاں مکہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جو ہے وہ لڑا۔ غزوہ بدر یہ پہلی جو ہے وہ کیا تھی؟ جنگ تھی، اور یہ پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد پھر غزوہ احد ہے۔ احد کی لڑائی، میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر غزوہ احد پر بھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد مزید جو ہے وہ غزوات، غزوہ حنین ہے، غزوہ احزاب ہے، جنگ تبوک ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی آزمائش ہے کہ ایک غزوہ کے بعد دوسرا غزوہ، پھر تیسرا غزوہ، جنگیں کفار کے ساتھ اور کفار کی سازشوں کا جو ہے مقابلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا جو ہے مقابلہ فرمایا۔ تو یہ آزمائشیں تھی، یہ امتحانات تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ 3 باتیں، اور چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے پروردگار سے دعائیں کی۔ بلکہ ایک ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 پیغمبروں کی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ 2 اللہ کے جو ہے وہ پیغمبروں کی یہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں کرتے، اپنے رب سے دعائیں مانگتے، اپنے رب کو پکارتے تمام حالات میں، بالکل اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام حالات میں، تمام غموں کے اندر، مشکلات کے اندر، آزمائشوں کے اندر اپنے جو ہے وہ رب سے دعائیں مانگتے، اپنے رب کو پکارتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مواصلت ہے کہ دعوت توحید میں، اعلان برات میں، اور دعاؤں میں اور آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مواصلت اور مشابہت کیا ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے جہاد کا جو جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا، یہ جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اور اسی طرح یہ جذبہ قربانیاں دینے کا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ پیش کی، اور پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔
اپنے آپ کو، اور اسی طریقے سے یعنی اپنا علاقہ چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اللہ کے دین کے لیے. اپنا وطن چھوڑا اللہ کے دین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کے دشمن ہو گئے، کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے دین کے لیے تھا. یہ آپ کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کیا. حضرت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے. تو قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، بالکل اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جذبہ جہاد اور قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ہمارے پیغمبر کے اندر بھی کیا تھا؟ موجود تھا. اس میں بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ جو ہے مشابہت ہمیں نظر آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جس طرح کے انسانیت کا جذبہ موجود تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ کیا تھا؟ موجود تھا. اسی لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ تو انسانیت کے ہمدرد ہیں، آپ تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں، آپ تو دکھی انسانیت کے کام آنے والے ہیں. تو جو شخص دکھی انسانیت کے کام آتا ہے، مظلوموں کا سہارا بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. تو جس طرح کے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اور خیر خواہی کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جذبہ یہ کیا تھا؟ موجود تھا. انسانیت کے ساتھ ہمدردی والا، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی والا، انسانیت کا سہارا اور مظلوموں کا سہارا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامل صبر والے تھے، صبر والے انسان تھے، بڑے وہ صابر اور شاکر انسان تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر والے انسان تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ کیا تھا؟ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور ہمیشہ اللہ کے اوپر یقین رکھا اور ہمیشہ توکل اور بھروسہ سے جو ہے وہ کام لیا. آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا وہ آپ کو یہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے اندر صبر سے کام لیا، مدینہ میں صبر سے کام لیا. آپ کے سامنے مخالفین کھڑے ہیں تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور یقین سے کام لیا اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے. تو اس میں بھی بہت زیادہ مماثلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے خلیل ہیں، ہمارے رازدان دوست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں اپنا خلیل اپنے پروردگار کو بنا چکا ہوں. اس میں کتنی مماثلت ہے.
کتنی مماثلت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنایا، اور رب نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ تو اس میں بہت زیادہ کیا ہے مواصلت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بہت زیادہ کیا ہے مواصلت ہے، مشابہت ہے۔ دعوت توحید پیش کرنے میں، اعلان برات جو ہے وہ کرنے میں، اور اسی طرح قربانیاں دینے میں، اور انسانیت کا جذبہ اور ہم دردی کے معاملے میں، اور دعاؤں کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے صبر، یقین اور توکل کے معاملے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ مواصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت بنانے کی، سیرت جو ہے رسول اللہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت جیسے سیرت، آپ کے کردار جیسا کردار، آپ کی گفتگو جیسی گفتگو، آپ کے عمل جیسا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔